अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल कयूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। सत्तार खान हमारे साथ आज होंगे। सत्तार खान सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है। हाल ही में इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है इन्वेस्टिगेशन के नाम से, और उसमें पहली खबर उन्होंने बहुत बड़ी खबर एक ब्रेक की है, और हमने कहा कि हम इसका फायदा उठाते हुए सत्तार खान से बात करें। और खबर है, आपको पता है कि इस वक्त कोरोना की मुल्क के अंदर सूरत हाल है, और कोरोना के हवाले से जो मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं, परचेजेस की जा रही हैं, हुकूमत अरबों रुपए जो है वो उसके ऊपर खर्च कर रही है इमरजेंसी की सूरत हाल में। लेकिन इस सारे खर्च के हवाले से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसके हवाले से इमरान खान हवाला दिया करते थे इस ऑर्गेनाइजेशन का, और तनकीद किया करते थे हुकूमतों के ऊपर कि हुकूमती मामलात के अंदर शफाफियत होनी चाहिए। मजीद तफसीलात जो है वो हम जानते हैं जनाब सत्तार खान से कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हुकूमतों को खत क्यों लिखा है, और उसमें कौन सा ट्रांसपेरेंसी का ऐसा इशू है जो कि उठाया गया है खरीदारियों के हवाले से। सत्तार खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने ठीक ही होना है, आप भी ठीक हो। हमें सब कुछ ठीक ही रहना चाहिए, बहरहाल जैसे भी हालात हो हमें ठीक ही रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक ही रहना चाहिए। और क्वारंटीन कैसा गुजर रहा है? मतलब कोरोना में आप बाहर निकलते हैं या एहतियातें करते हैं? नहीं, क्वारंटीन जो है ना वो मुख्तलिफ हवालों से क्वारंटीन बना हुआ है। अगर आप अपने घर में रह रहे हैं तो बैक ऑफ द माइंड आपके ये होना चाहिए कि आप क्वारंटाइन जो एक है वो उसका पीरियड गुजार रहे हैं। मतलब आप बाजार नहीं जा रहे, आप बाहर नहीं निकल रहे, पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जा रहे, तो आप किसी हद तक ना क्वारंटीन का जो एक होता है ना फार्मूला, उसके तहत एक किस्म का ये भी क्वारंटीन ही होता है। अपने घर में जो बंदा रह रहा है समझ लें वो भी क्वारंटीन में रह रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको बकायदा कोई सेंटर डिक्लेयर हुआ है, वो तो पेशेंट के लिए होता है, वो तो इस तरह के लिए लोगों के लिए जिनका टेस्ट हो चुका हो और जिनको पता हो कि ये रिस्क एरिया में आ चुका हुआ है या डिक्लेयर हो चुका हुआ है या इसके टेस्ट होने हैं, टेस्ट में पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, वो बात की बात है। हम आप जो दुनिया का जो बड़ा हिस्सा जो घर पे है ना, वो भी समझ लें क्वारंटाइन ही है घर पे, कि आप हाँ, निकल नहीं घर से, आप तो एहतियात इस क्वारंटीन के अंदर आपने मसरूफियत शुरू की है। आपको काफी अरसे से हम मिस कर रहे थे, आपकी इन्वेस्टिगेशंस हैं। मुझे ये बताइए कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने खत लिखा है हुकूमतों को, ये खत है क्या, और क्या कोई इश्यूज खड़े किए हैं? क्योंकि परचेजेस इस अरबों तरह से रुपए का हुआ ना, माल मंगाया जा रहा है। ये इस तरह से है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 4 खत लिखे हैं। एक खत उन्होंने इमरान खान साहब को, हमारे वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को लिखा है, और एक खत लिखा है पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब को, एक खत लिखा है KPK के चीफ मिनिस्टर महमूद खान को, और एक खत लिखा है उन्होंने बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर मीर कमाल खान को, जहाँ मीर कमाल खान साहब। उन्होंने कहा कि जी आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, आपने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, और प्रोक्योरमेंट किस चीजों की कर रहे हैं? जो मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो मेडिकल आइटम्स हैं, वो लोकल परचेज कर रहे हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं, या फॉरेन प्रोक्योर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप अंडर इमरजेंसी डिक्लेयर करके उसको कहते हैं अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट, जिसे कहते हैं कि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग आप कर रहे हैं। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग या अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट है, उसमें होता है सिंगल सोर्स ऑफ सप्लायर होता है और कंपटीशन के बगैर होता है। उन्होंने कहा आप ये कर सकते हैं। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स का हवाला देते हुए उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान वफाकी सतह पे 2004 का रूल है प्रोक्योरमेंट का, बाकी तीनों सूबों जिनका मैंने नाम लिया वो तीनों सूबों में 2014 का पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल है। उसमें गुंजाइश है, उसमें इजाजत है, उसमें परमिजेबल है कि आप इमरजेंसी नाफज करने के बाद आप इस तरह से अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट में जा सकते हैं। जो हम नहीं तो फिर कर इशू क्या है? रहे, हम जो नहीं कर रहे, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि जो आप नहीं कर रहे, वो एक बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है, वो भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स की खिलाफ वर्जी है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स के जो उन्होंने हवाले, जो शिक्के, जो रूल नंबर दिए हैं, उसमें ये है कि आप ये सब कुछ कर लें। आपने कॉन्ट्रैक्ट मतलब दे दिया। आप ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के पेपरा रूल्स हैं, उनके हाँ, अंदर इसकी प्रोविजन तो मौजूद है, लेकिन प्रोविजन साथ ही साथ मौजूद है। खिलाफ वर्जी भी है। साथ साथ खिलाफ वर्जी किस चीज की है? खिलाफ वर्जी इस चीज की है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, चीज परचेज कर ली, मेडिकल इक्विपमेंट हो, आइटम हो,
प्रोडक्ट हो, आपने प्रोक्योर कर ली है, लेकिन आपने उसको पेपरा कंसर्न पेपरा वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया, रिलीज नहीं किया आपके लिए, मेरे लिए, आवाम के लिए। ये कितने की मैंडेटरी है। तो कितने ये मैं बिलियन का अब तक सौदे खरीदे गए हैं, कुछ पता है? ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसका कोई हवाला नहीं दिया, लेकिन जो मेरी जाती इंफॉर्मेशन है वो कम से कम 18-19 अरब रुपए का हम सामान खरीद चुके हैं। उसमें से 8-9-10 अरब का सामान जो है ना प्रोक्योरमेंट हमने फॉरेन कंपनी से की है, चाइनीज, प्रीडोमिनेटली चाइनीज से हमने की है, चाइनीज कंपनी से की है, चाइनीज फर्म से, चाइनीज मैन्युफैक्चरर से की है। बाकी हमने लोकल प्रोक्योरमेंट की है, वो 5-6 अरब की है। तो ये सारा मिला के कुछ 17-18-19 अरब रुपए का आपने प्रोक्योरमेंट किया, लेकिन वो प्रोक्योरमेंट करने के बाद आपने वेबसाइट जो होती है पेपरा की, उस पे आपने उसको अपलोड नहीं किया, आपने रिलीज विच नहीं इज किया। मैंडेटरी, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, है, लाजमी हाँ, है। नहीं ये मैंडेटरी है। अब उसमें हम्म ये है कि ये जो प्रोक्योरमेंट हुई है, अगर कोई प्रोक्योरमेंट का बंदा हो जो सरकारी इदारे में काम करता हो या प्राइवेट में, उससे अगर पूछा जाए या कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट मोड जो होता है वो मुश्किल होता है, ये नॉर्मल प्रोक्योरमेंट मोड वो मुश्किल होता है, वो कहेगा कि यार ये हम्म जो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट मोड है ये बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह क्या है कि कई चीजों को फलांगना पड़ता है, बड़ी एहतियात के साथ फलांगना पड़ता है कि यार फलाने रूल्स की वायलेशन ना हो जाए, फलाने लॉ की वायलेशन ना हो, फवाद और जवाबित जो होते हैं उसकी वायलेशन ना हो जाए। वो कहते हैं कि हम हमेशा इससे बचते हैं, लेकिन मजबूरी हो जाए, जैसे कोरोना है, कोरोना की मजबूरी हो गई, कोरोना में आपको करना ही पड़ा। इमरजेंसी सिर्फ पाकिस्तान में प्रोक्योरमेंट के हवाले से सिर्फ पाकिस्तान में नाफज नहीं है, पूरी दुनिया में है। लेकिन हम्म जो प्रोक्योरमेंट की आपकी लवाजमात हैं जो कानूनी तौर पर आप पर लाजम है और पाबंद है आप, उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया कि प्रोक्योरमेंट करना, परचेज करना, खरीदो फरोख्त करना अरबों रुपए की आप कर लें इमरजेंसी में, और अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट में जाके आप खरीद लें, लेकिन इसे सिर्फ वेबसाइट पे आपने डाउनलोड अपलोड करना है, रिलीज करना है, ताकि मतलब कहीं अपलोड क्या को करना है, क्या रिलीज करना है, कि किस फर्म वो को आपके के जरिए आपने मंगाया, कौन सी खर्चा, किस चीज के ऊपर देखें आपने कितना पैसा उसमें खर्च किया? मेरे पास जो डिटेल है बहुत कम लोगों के पास होंगी, ट्रांसपेरेंसी ने उस डिटेल की बात नहीं की, मतलब मेरे पास फॉरेन प्रोक्योरमेंट की डिटेल है, लेकिन उनकी हाँ। बुनियाद पे मैं ये नहीं कर सकता उसमें 4 चीजें हैं जो मैंने निकाली हैं, यूनिट प्राइस हम्म कितनी है, टोटल प्राइस कितनी है, अमाउंट रिलीज कितनी गई है और डेट क्या है, मैं उसमें से गेज नहीं कर सकता वो कम पे है। वो होता है कि आपने बताना है कि जनाब ये स्पेसिफिकेशन क्या थी, करेक्टरिस्टिक्स क्या थे, और जब ये प्रोक्योरमेंट जो इमरजेंसी मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट होता है, ये अगर पढ़ना शुरू कर दें आप पेपरा रूल्स के मुताबिक, जिसके तहत ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी कह रहा है कि आप कर सकते हैं, कईम सदीकी से वो करते हुए ना खुदा किस्म टांगे कांपती हैं। ये प्रोक्योरमेंट आपने जब इमरजेंसी मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट करनी है आपने, तो उसको हम्म अगर पढ़ना शुरू करें, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक सफे का लेटर लिखता है, वो मुख्तसर सी बात करता है कि ये आप कर सकते हैं फलाने रूल्स के तहत, और ये जो आपने नहीं किया, जो वायलेशन आपने की, वो ये रूल थे, आगे वो रूल को लेबुलेट नहीं करेंगे। ये फिर आप जैसे और मेरे जैसे बंदे का काम है जिसकी जिम्मेदारी है जाके उन रूल्स को पढ़ना कि रूल्स कहते क्या हैं। अब जो रूल जिसके तहत इमरजेंसी के दौरान अल्टरनेट मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट पे आप जा सकते हैं, आप टेंडर के बगैर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको जब पढ़ना शुरू करें, चाहे वफाक का हो, पंजाब का हो, केपीके का हो या बलूचिस्तान का हो, आप डर जाएंगे कि यार ये प्रोक्योरमेंट तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो प्रोक्योरमेंट में है क्या, आपने स्पेयर पार्ट्स और जो सप्लीमेंट्री सर्विसेज है आपने वो लेनी है, और फिर वो ये है कि ओरिजिनल जो मैन्युफैक्चरर है, अब ये बात समझाते हुए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर होता क्या, उसका सप्लायर कौन होता है, उसका डीलर कौन होता है, और प्राइस पे क्या हम्म जाते हैं आप। उसके बाद ये है कि जनाब आपने ये करना है कि जो ओरिजिनल आपने प्रोक्योरमेंट की है उसका सिर्फ 15%, 15% आप प्रोक्योर कर सकते अंडर इमरजेंसी मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट, यानी कि 15%। अब हमें पता नहीं है कि ओरिजिनली किससे एक्वायर किया गया, उससे एक्वायर नहीं किया गया, किसी नए बंदे से एक्वायर किया गया, नई फर्म से, चाहे वो बहुत बड़ी फर्म क्यों ना हो, चाहे उसके क्लाइंट पूरी दुनिया में क्यों ना हो, जो और ये पेपरा इंफॉर्मेशन साइट पे। तभी मिल सकती है कि जब तक आप गवर्नमेंट्स जो हैं ये पेपरा साइट के ऊपर ये चीजें, ये सारी डिटेल्स उनको डालना जरूरी यार है। आप देखें एक सिंपल सी बात, कयूम सिद्दीकी साहब, पेपरा की जो वेबसाइट है वहां पर जाएं तो मेरे ख्याल 4000
4,500 ٹینڈرز کی وہاں پر اپلوڈنگ ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس میں سے کوئی 2,000-2,500 ایکٹیو ٹینڈرز ہیں, ایکٹیو ٹینڈر. یعنی کہ آپ ایک ایک ٹینڈر کو پڑھنا شروع کریں نا تو آپ کو ٹائم لگ جائے گا پورا. ایک ایک چیز ایسی سی چیز ہوگی آپ گھبرا جائیں گے کہ یار یہ ڈیٹیلز بھی ہیں, یہ ڈیٹیلز بھی ہیں, یہ ڈیٹیلز بھی ہیں. اب میرا مسئلہ آپ کا ہے, میرا ہے, یا کسی بندے کا ہے کہ یار یہ فلانی پروڈکٹ, میڈیکل پروڈکٹ لی گئی ہے, تو یہ میڈیکل پروڈکٹ اسی اسپیسیفکیشن کے ساتھ, اسی کریکٹرسٹک کے ساتھ, اسی ٹائم فریم کے ساتھ, مدت کے ساتھ, یہ سپلائر جو ہے, مینوفیکچرر ہے, کانٹریکٹر ہے, وہ آپ کو دے گا اتنے عرصے میں. آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یار جارڈن نے بھی تو منگوایا تھا, یہ سیریا نے بھی منگوایا تھا, امریکہ نے بھی یہاں یہ کیا تھا, فلانے ملک نے کیا تھا, انہوں نے کتنے میں کیا تھا. اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں, کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں نا کہ چیز آئی ہے, آپ نے خرید لی ہے. اب آپ جب کمپیریزن میں جائیں گے, جب آپ کے پاس ڈیٹیل ہے ہی نہیں ہے, تو پاکستان میں جو بھی اب نیب سے جا کے پوچھ لیں آپ کہ یار یہ پروکیورمنٹ ہوئی ہے, انہیں کیا ہمارے پاس ڈیٹیل ہی نہیں, ہم کیسے پروف کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے اگر ویب سائٹ پہ ڈال دیا ہوتا تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ مطلب ہے کہ آپ کیا اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک سکیم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک سکیم بن سکتا ہے پھر؟ دیکھیں یہ اس سے کیا سوال اٹھیں گے؟ یہ میں نے شو کرنا کہ پوری دنیا میں بات ثابت ہو چکی ہے, اس کی پوری بیک گراؤنڈ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی وبا پھیلتی ہے دنیا میں, دنیا کے کسی حصے میں پھیلتی ہے, تو ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے, پھر وہ پروکیورمنٹ کرتے ہیں میڈیکل طبی آلات. لیکن ٹیکنیکلی تو کوئی ایمرجنسی نہیں, انڈر دی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کوئی ایمرجنسی تو ڈکلیئر نہیں کی ہوئی ہے. نہیں, یہ ڈپارٹمنٹ محکموں کی سطح پہ نا ایمرجنسی ڈکلیئر کر سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے فلانے قانون کا حوالہ دیتے ہوئے ہم نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی. چلو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ایمرجنسی کی ضرورت ہے. ہمیں بھی پتا ہے کہ ہمیں ان اکوپمنٹس کی, ان پروڈکٹس کی, ان آئٹمس کی بہت ضرورت ہے. ہاسپٹل میں جائیں گے آپ, خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو جاتا ہے, مجھے کچھ ہو جاتا ہے, کسی کو ہو جاتا ہے, ہمیں پڑی ہوگی کہ وہ چیز ہے جس سے ہمارا علاج ہو سکے. تو اس وقت میں نا پوری دنیا میں یہ کیفیت ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ آلات ہمارے پاس, وہ پروڈکٹس, وہ آئٹمس ہمارے پاس ہونی چاہیے. اس وقت کوئی بھی نہیں جائے گا. جو آپ کا پہلا سوال تھا جو بیچ میں رہ گیا, وہ یہ رہ گیا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی وبا پھیلی ہے, مطلب ایبولا تھا, وائن فلو کیا تھا یار, وہ سوائن فلو تھا, سوائن فلو تھا, ٹھیک ہے. اب اس میں باقاعدہ ایمرجنسی میں جو پروکیورمنٹ ہوئی تھی, اس میں اربوں روپے کی کرپشن نکلی 2-3 سال بعد جا کے جب تحقیقات. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رسک جو ہے نا, کرپشن کا رسک وہ بڑھ جاتا ہے. ایمرجنسی پروکیورمنٹ موڈ میں دنیا جہاں میں بات ثابت ہو چکی ہے کہ رسک, کرپشن کا رسک بڑھ جاتا ہے. ہم 4 بندے ہیں نا, پروکیورمنٹ ہم 4 بندوں کے ہاتھ میں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ دوبارہ موقع نہیں ملے گا, جلدی پڑی ہوئی ہے, ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی ہے, لوگ بیمار پڑ رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, اور ان چیزوں کی بہت شدید ضرورت ہے. ہم کیا کریں گے کہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے, صرف پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں ہو رہا ہے. لیکن بنیادی طور پر ایک بات ہے قیوم صدیقی صاحب, کہ آپ نے پروکیور کر لیا, آپ کو پروکیور کرنے میں کوئی بندہ روک ہی نہیں رہا, کوئی قانون نہیں روک رہا. ابھی جیسے این ڈی ایم اے جو ہے, این ڈی ایم اے نے کوئی 350-400 وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ ایمرجنسی پرچیز کی ہیں. آپ نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا نام دیا. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی اپنے ڈاکومنٹس ایک جگہ پہ بتا رہے ہیں کہ جناب, وہ بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ سرکاری جو محکمہ ہوتا ہے, سرکاری جو وزارتیں ہوتی ہیں, حکومت ہوتی ہے, آنکھ مچولی ان کو ہمارے ساتھ کھیلنا بڑا آسان ہوتا ہے. وہ ایک ہی جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایمرجنسی موڈ آف پروکیورمنٹ سے نکل کر نارمل پروکیورمنٹ موڈ میں چلے گئے, لیکن ساتھ ہی بتاتے ہیں کہ فلانی چیز ہم نے ایمرجنسی موڈ آف پروکیورمنٹ میں خریدی. آپ ایک ڈیٹ بتاتے ہیں کہ اس ڈیٹ کے بعد ہم نے ایمرجنسی موڈ آف پروکیورمنٹ چھوڑ دی, لیکن اس ڈیٹ کے بعد آپ نے چیزیں خریدی ہوئی ایمرجنسی موڈ آف پروکیورمنٹ. یہ سمجھ نہیں آ رہی, آپ کو بتانا پڑے گا. What is the volume of the money in terms of money? یار دیکھو نا, اس وقت فی الحال تو 17-18-19 ارب روپے کی پروکیورمنٹ ہو چکی ہے, لوکل اینڈ فارن. اب جب تک وہ ڈیٹیلز اویلیبل نہیں ہوں گے, آپ, میں یا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل, وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ایون نیب نہیں کچھ کہہ سکتا. نیب بھی تو آپ سے مانگے گا کہ جناب ہمیں پوری ڈیٹیل دیں. پوری ڈیٹیل میں یہ ہے کہ آپ دوسری طرف نہیں گئے جہاں اجازت دی گئی ہے, جہاں پر انہوں نے کہا اس کی وائلیشن ہوئی ہے,
اس کا آدھا حصہ دیا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، آدھا حصہ اٹ از ویری امپورٹنٹ. اس میں کہا کہ آپ اس کو پبلک کرنے سے صرف 2 صورتوں میں بچ سکتے ہیں. ایک صورت ہے کہ اس کی پروپرائٹری نیچر ہو اس پروڈکٹ کی یا سپلائر کی. دوسرا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ میں ہو. اگر یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے، اگر اس کی پروپرائٹری نیچر ہے تو ہمیں بتائی جائے نا کہ یہ پروپرائٹری نیچر ہے جس کی وجہ سے ہم ظاہر نہیں کر رہے، یہ نیشنل انٹرسٹ ہے جس کی وجہ سے ہم ظاہر نہیں کر رہے. اب دیکھا جائے کوئی خدا نہ خواستہ ہم کوئی ایٹم بم بنا رہے ہیں جس کے لیے کوئی پرزہ چاہیے جو نیشنل انٹرسٹ میں، جس میں آپ بھی کہیں گے میں بھی کہیں ہاں یار لوک لگائے کرنا چاہیے بس. اب ایک ایسی چیز ہے، اب وہ چیزیں ڈکلیئر کرنا ان کا کام ہوگا. اگر پروپرائٹری نیچر ہے، اب وہ کرونا کے لیے کیا ضروری ہے؟ پی پی ایز ہیں، ماسک ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، میڈیسن ہیں، یہ اس طرح سے وینٹیلیٹرز ہے ہیں. کہ دنیا میں اس کو جو میڈیکل پروڈکٹس ہوتی ہیں اکوپمنٹ آئٹمس، ان کو بنیادی طور پہ 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک حصہ ہوتا ہے کہ پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ پی پی ای، ایک ہوتا ہے ٹیسٹنگ کٹس اینڈ لیب اکوپمنٹس، ایک ہوتا ہے وینٹیلیٹرز، ایک ہوتا ہے مسلینیس. آگے جائیں تو اس کو فردر اگر بریک اپ پہ جائیں، فردر اس کو وہ کریں تو یہ 8 10 15 میں چلے جاتے ہیں. لیکن براڈرلی دنیا جہاں میں اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. سب سے زیادہ جو پرچیز ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ. ہمارے ہاں بھی جو پرکیور کی گئی ہیں چیزیں، چاہے لوکلی پرکیور کی گئی ہیں یا فورن کمپنی سے ذہن میں ایک بات رکھنا چائنیز ہی ہے، کیونکہ انہوں نے چائنیز ان کے ڈاکومنٹ کہتے ہیں کہ ہم نے چائنیز ایمبیسی میں $87 ملین بھیج دیا تھا اس کام پہ، ٹرانسفر ہو چکا ہوا ہے. $87 ملین، $87 ملین. چائنیز ایمبیسی جو پاکستان کی چائنا میں ایمبیسی ہے نا، وہاں وہ ٹرانسفر ہو گیا. لفظ انہوں نے لکھا ہوا ٹرانسفر، تو ہمیں بھی ایسے لینا تھا کہ ٹرانسفر ہو چکا ہے. اب جو پروکیورمنٹ کمیٹی بنائی گئی ہے مختلف جگہ سے، اس ڈپارٹمنٹ کا بندہ، اس ڈپارٹمنٹ کا بندہ، اس ڈپارٹمنٹ کا بندہ، تو اس میں چائنیز ایمبیسی میں بھی جو ہمارے سفارتکار کام کریں وہ بھی اس کا حصہ ہیں. اب وہ چائنا میں جو چائنیز فرمز ہیں، چائنیز مینوفیکچرر ہیں، ہم کسی پہ کوئی یہ نہیں کہہ رہے چاہے، کیونکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہ نہیں کہا کہ کرپشن ہوئی ہے. انہوں نے کہا کرپشن کا رسک بہت بڑھ گیا، کیونکہ آپ چیزیں یہ دیکھا جائے تو چیزیں چھپا رہے ہیں نا. ہمارے ہاں ایک ہمارا مزاج، قومی مزاج بن چکا ہے، ایک طبیعت ہماری بن چکی ہے، چاہے وہ اسٹیٹ کے لیول پہ ہو، چاہے حکومت کے لیول پہ ہو، چاہے لوکل لیول پہ ہو، حکومتی سطح پر ہو یا پرائیویٹلی آپ میں اور میں مجھ میں، عام بندے میں، معاشرے کے ہر بندے میں چھپانے کی عادت پڑ گئی ہے. ہر بندے کو پڑی ہوتی ہے کہ میرے بارے میں کوئی چیز ہے میں چھپا لوں. کسی کے بارے میں ہو تو جاننے کے لیے بڑا وہ آپ کو بے چین لگے گا کہ میں چاہیے. اپنے بارے میں ہر بندہ چھپا. حکومتی سطح پر اور پرائیویٹ سطح پر ہمارے یہاں ٹینڈنسی کتنی ہے جو پیپر ویب سائٹ پہ جا کے نا ٹینڈر دیکھیے، چند ایک ہوں گے نا جن کا کام ہی ہے جو ٹینڈر میں ہوتے ہیں، جنہیں پتا ہوتا ہے کہ یار پچھلا جب ٹینڈر آیا تھا کون کون سی کمپنی بیچ میں آئی تھی، کیا کیا اسپیسیفکیشن تھی، کیا کیا کریکٹرسٹکس تھے، ٹائم فریم کیا تھا، کتنا مدت دی گئی تھی کہ آپ نے یہ چیز تو سپلائی مطلب یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 4 صوبائی حکومتوں کو اور عمران خان صاحب کو خط لکھ کے کہا ہے کہ جناب یہ 3 صوبائی حکومتوں کو، ایک وفاقی حکومت کو، سندھ کو نہیں لکھا انہوں نے. اس کی وجہ بلا کیا ہے؟ وہ جو چار خطوط ہیں نا، ایک عمران خان صاحب کو لکھا گیا، ایک لکھا گیا کے پی کے محمود خان صاحب کو، ایک ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کو، ایک بلوچستان کے میر کمال خان کا. انہیں 4 خطوط میں ذکر ہے کہ سندھ کو کیوں نہیں خط لکھا گیا، سندھ حکومت کو یا مراد علی شاہ صاحب کو، ان کے جو چیف منسٹر. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایڈوائز کیا تھا کہ آپ یہ کریں، اور سندھ گورنمنٹ نے ہماری ایڈوائس مان لی. یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے ہمیں یقین دلایا کہ جناب ہمارے جتنے بھی متعلقہ محکمے ہیں، متعلقہ وزارتیں ہیں، جو اب آلٹرنیٹو میتھڈ آف پروکیورمنٹ میں جا چکے ہیں کرونا سے بچنے کے لیے، ہم نے سب کو کہہ دیا کہ جناب آپ کنسرن پیپرا ویب سائٹ پہ اسے اپلوڈ کر دیں، ریلیز کر دیں. تو یہ اب یہ بات بڑی عجیب سی سوچنے والی بات ہے کہ وفاق میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت، پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت، کے پی کے میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، بلوچستان میں بھی آپ سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی ہی ہے نا، واحد ایک حکومت رہتی ہے. ہم 4 صوبوں کی بات کریں وفاق کی، وہ سندھ رہتی ہے. اب سندھ کے ساتھ آئے دن ان کا چل رہا ہوتا ہے
کبھی وفاق کی طرف سے کوئی بندہ آیا تھا کہ جی سندھ حکومت یہ کر رہی ہے، پھر سندھ کی طرف سے کوئی بندہ آیا تھا کہ وفاق یہ کر رہا ہے. اب اگر دیکھو سیاسی طور پر اگر اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے، اگر سندھ گورنمنٹ سیاسی طور پہ اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہے تو بڑی کمفرٹیبل پوزیشن پہ آ گئی کہ جناب باہر سے اعتراض آیا تھا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا اعتراض آیا تھا، ہم نے مان لیا، اور خط میں ذکر بھی ہے، جو آپ کو خط گیا ہے پاک کی 3 صوبوں کے وزیر اعلیٰ کو خط گیا، اس خط میں ذکر بھی ہے. یہ اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ضد میں آنے کی تو کیوں اب یہ ستار خان صاحب یہ خط کب لکھا تھا؟ خط لکھنے کے بعد کتنا عرصہ گزر چکا ہے اور کیا 21 ان مئی کو لکھا حکومتوں تھا. نے 21 مئی کو لکھا؟ 21 مئی کو آج لکھا دیکھ لیں تھا. 31 آج 31 مئی، ہاں 10 دن ہو گئے، 10 دن ہوئے انہیں خط لکھا تھا. اور اس کے باوجود کیا یہ ان حکومتوں نے اس ایڈوائس کو مان کے اپنی ویب سائٹ پر پیپرا رولز کی یا پیپرا ویب سائٹس کے اوپر پرچیزز کی ڈیٹیلز نہیں ڈالی؟ کسی نے نہیں ڈالی، کیونکہ میں ساتھ ساتھ جو مرکز کا وفاقی پیپرا ہے اس کی ویب سائٹ کو بھی دیکھتا رہا، جو صوبوں کی پیپرا ہے ان کی ویب سائٹ کو بھی میں دیکھتا رہا، اور پھر یہ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا آپ نے ذکر کیا، ان کی اپنی ویب سائٹ پہ 2020 کے دوران 10 ٹینڈر ہیں جو انہوں نے پبلک کی ہیں. 10 میں سے 6 ٹینڈر ہیں جو کرونا سے متعلق ہیں، 6 ٹینڈر ہیں جو کرونا سے متعلق اپنی ویب سائٹ پہ انہوں نے اپلوڈ کر دی ہیں. اب 1-2 ٹینڈر ایسے ہیں جس میں کرونا بھی ہے اور یہ ٹڈی دل کا آپریشن نہیں ہے، اس کا بھی ہے کہ ہمیں ٹڈی دل آپریشن کے لیے ہمیں یہ چیز چاہیے، کرونا کے لیے. اور سپریم کورٹ کے اندر بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا کر رہے ہیں، اس میں رپورٹ بھی سبمٹ کی تھی این ڈی اے میں. تو خان صاحب وقت زیادہ بڑھ رہا ہے، ہم اس کو پھر اور اس کے ساتھ کریں گے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک طرح سے کرونا سچویشن کے اندر ایمرجنسی پرچیزز کی خریداری میں کرپشن کا خطرہ بڑھنے کی گھنٹی بجا دی ہے. کرپشن ہوئی ہے یار، کرپشن جب جہاں جہاں وبا پھیلی ہے نا، ایمرجنسی موڈ آف پروکیورمنٹ ہوتا ہے، الٹرنیٹو میتھڈ آف پروکیورمنٹ ہوتا ہے، اس میں مختلف ملکوں کے مختلف حصوں میں نے اس پہ شو کرنا ہے کہ مختلف حصوں پہ آپ ہی کے یہاں پہ شو کروں گا کہ کہاں کہاں پہ مثلا بولا پھیلا. ٹھیک ہے، تو کرپشن کہاں پہ ہوئی؟ پروکیورمنٹ میں. یہ ذہن میں رکھنا پروکیورمنٹ میں، کیونکہ پروکیورمنٹ پہ کرپشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ انسانی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ اس کا سیدھا آگے پیچھے جو کرپشن ہوتی ہے وہ آپ کو مجھے مار رہی ہوتی ہے، لیکن وبائی جو بیماری ہوتی ہے نا اس میں پروکیورمنٹ میں جو کرپشن ہوتی ہے پوری دنیا میں بات تسلیم کی جاتی ہے. بڑے بڑے ادارے لکھتے ہیں، ان کا سلوگن ہے کہ پروکیورمنٹ میں کرپشن اگر نکلتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم انسانی جانوں کے ساتھ سیدھا سیدھا ہم کھیل رہے ہیں. کرونا نہیں کھیل رہا، ہم بھی کھیل گئے. چلیں خان صاحب بہت شکریہ، آپ نے اس کے اوپر تفصیل سے جو شو کریں گے اس کا ہمیں بھی انتظار رہے گا، اور یہاں ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال آگے بنتی ہے. وی آر گیٹنگ شارٹ آف ٹائم، تو یہ سلسلہ آپ کے ساتھ اس حوالے سے جاری رہے گا. تو ستار خان صاحب نے ایک بڑی خبر جو ہے یہ ہمیں دی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اس نے کرونا سچویشن کے اندر ایمرجنسی کے دوران خریدے جانے والے سامان کے حوالے سے 3 صوبائی حکومتوں اور وفاقی حکومت جناب عمران خان صاحب کو خط لکھا ہے کہ پیپرا رولز کے حوالے سے آپ بے شک اس کی وہ کر سکتے ہیں، اوائڈ کر سکتے ہیں اس کو ریکوائرمنٹ کو کہ وہ اوپن ٹینڈر ہو اور بڈنگ پروسیس ہو یا کمپٹیشن ہو. لیکن یہاں پر ایک ہی چائنا سے جو ہے وہ خریداری کے حوالے سے یہ ریلیکسیشن دی گئی ہے، لیکن اس ریلیکسیشن کے اندر یہ ضروری تھا کہ ان حکومتوں کو، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں، یہ وہ سامان جو خریدا گیا تھا اس کی ڈیٹیل پیپرا ویب سائٹ کے اوپر ڈالیں، جو کہ ابھی تک نہیں ڈالی گئی ہے. خان صاحب بہت شکریہ آپ کا. ہم چاہیں گے کہ اگر ہمارے ویورز اس حوالے سے مزید کوئی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں جو کمنٹ سیکشن ہے اس کے اندر کمنٹ کریں. آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. ہاں جی.